قبلہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ کرناٹک کے انتقال کی خبر نے علمی و دینی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑا دی ہے۔ حضرت مولانا اپنی علمی خدمات، دینی بصیرت، دعوت و اصلاح کی جد و جہد اور بالخصوص حجاج کرام کی تربیت و رہنمائی کے حوالے سے ملک بھر میں معلم الحجاج کے لقب سے معروف تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر مختصر انداز میں کئی خبریں بیان کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ کرناٹک کی معروف و مشہور علمی شخصیت حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کئی دہائیوں تک دین اسلام کی اشاعت، مدارس کی سرپرستی، طلباء کی تعلیم و تربیت اور عوام کی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے انتقال کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا علمی و دینی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ جامعۃ علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے اپنے تعزیتی پیغام میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا زین العابدین رشادی مظاہری کی وفات سے ملک ایک مخلص عالم دین، بہترین منتظر اور عوامی رہنما سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، تعلیم و تربیت اور امت کی رہنمائی میں گزاری اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ مولانا مدنی نے مرحوم کے اہل خانہ، متعلقین اور تمام شاگردوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بھی اپنے تعزیتی بیان میں فرمایا کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری ایک باوقار، صاحب علم اور مخلص شخصیت تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ اور دینی اداروں کی ترقی کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ان کا انتقال مدارس اسلامیہ اور دینی حلقوں کے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مرحوم کی پوری زندگی اخلاص، تقوی اور خدمت دین سے عبارت تھی۔ انہوں نے ہزاروں طلباء کی علمی و اخلاقی تربیت کی اور معاشرے میں دینی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اسے پر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری ایک نہایت سادہ مزاج، مخلص اور باعمل عالم تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام کی خدمت، مدارس کی ترقی اور امت کی رہنمائی کے لیے وقف رکھا۔ ان کی وفات پر علمی و دینی دنیا ایک عظیم سرمایہ سے محروم ہو گئی۔ علماء کرام، دینی اداروں، شاگردوں اور عقیدت مندوں نے بھی حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور اسے ملت اسلامیہ کا بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ تمام اکابرین نے مشترکہ طور پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ، متعلقین، شاگردوں اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً معلم الحجاج حضرت اقدس مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی خبر نہایت رنج و الم کے ساتھ موصول ہوئی۔ بلا شبہ آپ کا انتقال علمی، تربیتی اور دعوتی حلقوں کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے لیے قیمتی سرمایہ تھے۔ تعلیم، تربیت، دعوت اور اصلاح کے میدان میں آپ کی غیر قدر خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین اسلام کی جو عظیم خدمت لی اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ کی گفتگو، آپ کا منفرد انداز تربیت، آپ کے ایمان افروز بیانات اور ان میں سموئے ہوئے اصلاح و تزکیہ کے دل نشین نکات ہمیشہ اہل علم، تلامذہ اور عام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ آپ نے ہر موقع پر اخلاص، حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ امت کی رہنمائی فرمائی۔ خوشی کے لمحات ہوں یا آزمائش و ابتلا کے اوقات، آپ کی نصیحتیں، حوصلہ افزائی اور رہنمائی بے شمار لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی علمی، دعوتی اور تربیتی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہم حضرت کے اہل خانہ، متعلقین، تلامذہ اور تمام محبین کی خدمت میں مسنون تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وہیں دوسری جانب دال منڈی انہدامی کارروائی پر نیا تنازع۔ ہائی کورٹ میں اگلے دن سماعت تھی، پھر بھی ناپ سے زیادہ مکان توڑ دیا، عمارت مالک کا الزام۔ وارانسی کے دال منڈی علاقے میں سڑک چوڑی کرنے کے لیے جاری انہدامی کارروائی کے درمیان ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے۔ عمارت کے مالک شمشیر علی نے انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ ان کی جائیداد کا مقررہ پیمائش سے زیادہ حصہ JCB اور پوکلین مشین نے توڑ دیا ہے۔
सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मकामी रिपोर्ट्स में भी यही इल्ज़ाम सामने आए हैं। शमशीर अली का कहना है कि मामले की समाअत अगले ही दिन हाई कोर्ट में होनी थी, इसके बावजूद अदालती कार्रवाई का इंतज़ार किए बगैर इंहिदाम जारी रखा गया। उनका दावा है कि इंतज़ामिया ने तयशुदा हद से आगे बढ़कर इमारत के इजाफी हिस्से को भी मुनहदिम कर दिया। इस मुबैना कार्रवाई के खिलाफ अजमत अली ने इमरजेंसी नंबर 112 पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराकर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताहम इन इल्ज़ामात पर इंतज़ामिया का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया है और अभी तक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आना भी बाकी है। वहीं दूसरी जानिब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और कार्रवाई, 22 इमारतों में फायर सेफ्टी की कमी, 7 दिन का नोटिस जारी। रामपुर समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद अब महकमा फायर ब्रिगेड ने यूनिवर्सिटी की 22 इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम से मुताल्लिक़ खामियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फायर ब्रिगेड ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को 7 दिन के अंदर इमारतों के ज़रूरी कागजात और फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ तफसीलात पेश करने को कहा है। हुक्काम का कहना है कि मुकर्ररा मुद्दत में जवाब न मिलने पर ज़ाब्ते के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यूनिवर्सिटी के 40 इमारतों की जाँच में 38 इमारतों के नक्शे मंजूर न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए नोटिस जारी किया था। फायर हुक्काम ने भी कैंप्स में हिफाजती इंतजामात की जाँच शुरू की थी। ताहम सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा कि इनकम टैक्स महकमा 450 करोड़ रुपए की हेराफेरी साबित होने पर जौहर टेस्ट का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर चुका है, एहतियात से लिखा जाना चाहिए। दस्तयाब हालिया रिपोर्ट में इनकम टैक्स कार्रवाई और ट्रस्ट को नोटिस का जिक्र है, जबकि यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन पर खतरे की बात कही गई थी। इसे हतमी मनसूखी के तौर पर पेश करना दुरुस्त नहीं है। वहीं दूसरी जानिब बच्चे को स्कूल में बंद करके 10 दिन की छुट्टी पर चले गए असातिज़ा, बड़ी लापरवाही पर पूरा स्टाफ मुअत्तल। जम्मू व कश्मीर के रामबन ज़िले में एक सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 7वीं जमात का एक तालिब इल्म क्लासरूम में सो गया और स्कूल अमला इमारत की मुकम्मल जांच के बगैर ताले लगाकर चला गया। ये स्कूल में 10 रोज़ा तातीलात शुरू होने से पहले आखिरी दिन था। इत्तलाआत के मुताबिक तालिब इल्म शाम के वक्त बेदार हुआ तो उसने खुद को स्कूल के अंदर बंद पाया। वाक़े का इल्म होने के बाद उसे बहिफाजत बाहर निकाला गया। मामला सामने आते ही महकमा तालीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कूल के पूरे अमले को मुअत्तल कर दिया और वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। हुक्काम ने इस मामले को तलबा की हिफाजत से जुड़ी संगीन लापरवाही करार दिया है। वाज़ेह रहे कि असातिज़ा ने बच्चे को जानबूझकर स्कूल में बंद नहीं किया था, बल्कि तालिब इल्म क्लास में सो गया था और अमले ने स्कूल बंद करने से पहले कमरों की मुनासिब जांच नहीं की थी। दोस्तों, इन रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महासन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए भी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।